کے بول، ہمارا آپ کا سب کا فیوریٹ سیگمنٹ، جس میں اتنا کچھ جاننے کو روز کی بنیاد پہ ہمیں مل رہا ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ایک بہتر انسان اپنا سیشن آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، ہم آج ہمارے پاس ہمارے معزز علماء کرام پہنچ چکے ہیں۔ روز ان کی گفتگو سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک بھی کوئی پیغام اچھا پہنچے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی صاحب مولانا۔ ان کچھ دنوں سے اخلاقی کمزوریوں یا اخلاقی بیماریوں پہ ہی بات کر رہے تھے، جیسے ہم نے حسد اور بغض کے بارے میں بات کی، کل ہم نے ریاکاری فریب کے حوالے سے بات کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غرور اور تکبر۔ سب سے میں چاہوں گا کہ تمام علماء کرام سے آج کے موضوع کے حوالے سے ان کی رائے لی جائے۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، غرور یعنی انسان کا اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھ کر استکبار اور کبر کا اظہار ہے۔ یہ اندر کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان اپنی تخلیق اور خود اپنی کمزوریوں سے ناواقف ہو تو پھر اپنے آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ انسان جو اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو جھپکنے سے روک نہیں سکتا، وہ انسان جو اپنی مرضی سے اپنی دھڑکن کو جاری نہیں رکھ سکتا، جی علامہ صاحب معذرت، ہاں آواز بہتر ہوگی، معذرت۔ جو اپنی مرضی سے اپنی سانسوں کو جاری نہیں رکھ سکتا، وہ انسان جو اپنی مرضی سے اپنی دھڑکنوں کو جاری نہیں رکھ سکتا، روک نہیں سکتا، وہ انسان اگر اس کا کنٹرول اپنے آپ سے ختم ہو جائے تو وہ اپنی نجاستوں کو بھی روک نہیں سکتا۔ ایک ایسا انسان دنیا میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تکبر، بڑائی اور خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے کا ارتکاب کرے تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بڑی بڑی شخصیات کے اقوال کو قرآن کریم میں بیان کر کے ان کو قرآن کی آیت قرار دے دیا۔ ان شخصیات میں سے ایک حضرت لقمان حکیم ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کی کچھ نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یا بنیہ، اللہ کی ذات میں شریعہ، تو فرمایا کہ ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر، سینہ تان کر، کو بڑا سمجھ کر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اس طرح سے نہ چلو۔ استکبار اور بڑائی صرف اور صرف اگر کسی ہستی کو زیب دیتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ اللہ نے جن ہستیوں کو تمام عالم پر فوقیت دی، تمام عالم پر، جن کی خاطر اس پورے نظام عالم کو خلق فرمایا، جو ہماری نگاہ میں سب کچھ ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ ہے، جیسے نبی کی ذات ہے یا نبی کی اہل البیت ہیں یا وہ اولیاء اللہ ہے، وہ اولیاء اللہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو خود کو پہلے زیرو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیرو سے آغاز کرنا پڑے گا، اور یہ جو زیرو ہے یہ اپنی ذات کو آپ زیرو کریں، اس کے بعد پھر جو چاہے کریں۔ اس لیے ہم ہیں زیرو۔ زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کب قیمت ہوتی ہے زیرو کی؟ جب ساتھ میں عدد ہو، اور اس عالم میں اگر کوئی عدد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی ذات میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو ہم سب سے زیادہ پاورفل ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے پاس چاہے ٹرمپ والی قوت ہو یا نیتنیاہو والی قوت، ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اے میرے رب، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اپنی نفی اور خود کو زیرو کرنا پڑتا ہے۔ خوبصورت بات، جی بہت شکریہ عمران بھائی۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ
الذین اصطفیٰ اما بعد، سب سے پہلے سمیع صاحب میں تہ دل مشکور ہوں، ممنون ہوں اور سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھے مہدی عباسی سلطنت میں، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک عبد المطلب نامی بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے ان کو سلام ہی نہ کیا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اما تعارف نہیں، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ کون؟ اس نے کہا بل عارف اکثر منک، میں آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ کہ اچھا پھر میری شناخت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا اولک نطفۃ مضرہ، تیری ابتدا پانی کا ایک قطرہ ہے، وآخرک جیفۃ قذرہ، تیری انتہا گندگی کا ڈھیر ہے، وحشرک فیما بین ذالک بولوں وعذرہ، جس پہ تو اتراتا ہے وہ پیشاب پاخانہ ہے، یہ تیری اصلیت ہے۔ تو انسان پر غرور جچتا ہی نہیں، الکبریا اور ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے رائی برابر بھی تکبر دل میں آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یحب الرجل ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھی جوتا پہننا چاہتے ہیں، کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا لا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی پسند فرماتے ہیں۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر ہے حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا کہ میں انا خیر منہ، جو شیطان نے کہا، اللہ نے فرمایا اسجد لآدم، اس نے کہا نہیں، بڑا عابد تھا شیطان اور فرشتے اس کے درس میں بیٹھتے تھے، مگر اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا کہ تو مردود ہے۔ میں نے وہ شعر سنایا تھا، بڑے موذی کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا مارا شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، گر نہ مارا نفس امارا تو کیا مارا۔ یہ سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جیسے فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ جو تکبر ہے، کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آگے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل جو ہے وہ موت ہے۔ تو جگہ جی ایک کتبہ تھا قبر پہ لگا ہوا، اس پہ لکھا تھا او جینٹل مین ونس آئی واز ایز یو آر ناؤ اینڈ ون ڈے یو ول بی ایز آئی ایم ناؤ۔ کچھ دن پہلے میں بھی اس طرح تیری طرح اتراتا تھا، گھومتا تھا، کچھ دن کے بعد تو ایسے ہو جائے گا جیسے میں پڑا ہوں۔ اور ایک یہ لکھا تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے اور آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ ایک پیٹ کا درد پڑ جائے تو اس کو پتہ لگ جاتا کہ میں کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ تواضع کرے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ بے شک۔ اور تکبر جو ہے، وہ جو غرور ہے، وہ ہے غمت الناس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو انہوں نے قبر والوں سے مخاطب ہو کے بیان کیا اور فرمایا ام المنازل فقط سکنت، جو تم گھر چھوڑ کے آئے تھے بڑے بڑے محل، وہ ویراں ہو گئے ہیں۔ ام المال فقط قسمت، جو تم مال چھوڑ کے آئے تھے وہ تقسیم ہو گیا۔ ام الازواج فقط نکحت، جو عورتیں چھوڑ گئے ان کی نکاح ہو گئے۔ ھذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندکم، ہمارا تو یہ حال ہے، تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے۔ قبر والوں سے پوچھا تو قبر سے کون جواب دے؟ تو حضرت علی نے فرمایا لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان کو بات کرنے کی اجازت مل جاتی، لاخبروا ان خیر زاد التقوی، تو یہ تمہیں بتاتے کہ بہترین جو کام آنے والی چیز ہے وہ زاد راہ، وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو اذا المنیۃ انشبت اظفارہا، جہنم میں جانے والی چیز ہے، اور شیطان نے
جو تکبر کیا اسی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ شیطان پر جہنم میں ہوگا۔ ایک مرتبہ اس نے شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے۔ پھر پوچھا کہ آپ نے اللہ سے پوچھا تو کیا جواب آیا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جو میرے حکم کو نہیں مانا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اب بھی تیری معافی ممکن ہے کہ تو شرمندہ ہو اپنے عمل پر، اور وہاں نور ایلیا میں سری لنکا کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور ہے، وہاں جا کر ان کو سجدہ کر لے۔ تو شیطان نے کہا میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردہ آدم کو سجدہ کروں، یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جا کہ تمام جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ ایک طرف، اور ان سب کے عذاب کا مجموعہ وہ تجھے دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر جو ہے وہ یہ نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ وادی نعمان میدان عرفات کے دوسری جانب ہے، تو وہاں اس جگہ کو پہلے نعمان نہیں کہتے تھے۔ جب یہ سجدہ ہوا اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد ہی اس جگہ کو نعمان کہا جانے لگا، یعنی نعمتوں سے۔ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منصور میں اس کے جغرافیائی علاقے بیان کیے ہیں کہ جبل عرفہ کے دوسری جانب وادی نعمان ہے اور وہاں جبل نعمان ہے۔ تو بتائیے جہاں اللہ کا حکم مانا جائے، جہاں اپنے تکبر کو ختم کر دیا جائے، جہاں غرور کو پس پشت ڈال دیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جو ہے یہ پیکر خاکی کیسے بنا ہے، اس پر غور نہیں کرنا، بس اللہ کا حکم مان لینا ہے، تو اس اعتبار سے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور وہاں اس زمین کے خطے کو بھی وادی نعمان بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو غرور اور تکبر تو یقیناً انتہائی درجے کی وہ ذلت ہے کہ جو سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ایک بندے مومن سے یہ چاہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو اس طرح سجدہ کرو جیسے ایک مسکین بندہ ہوتا ہے، اور پھر جب سجدے میں جاؤ تو تم اپنی یعنی پیشانی اور ناک کو اس طرح جھکا دو کہ جیسے ایک ذلیل انسان جو ہے کسی کے آگے اپنی ناک رگڑتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، تو اس کے آگے سجدہ اس نوعیت سے کرو۔ اور پھر فرمایا پریکٹیکلی طور پر کہ جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو پیشانی پہلے اٹھاؤ، جب پیشانی اٹھاؤ گے تو کچھ لمحے کے لیے یہ تمہاری جو ناک ہے اسی پر تکبر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گھس جائے گی، رگڑ جائے گی، اور یہی وہ ذلت کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا مقام ہے کہ جس پر سبحان ربی الاعلیٰ کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اور جھک کر کے ملا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ملا کرتے ہیں جھک کر، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارا سیگمنٹ عالم کے بول آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ عالم کے بول، بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا ایک موقع، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے۔ مجھے مولانا صاحب ایک سوال جو کافی عرصے سے میں چاہتی تھی کہ میں پوچھوں، ایسا موقع مجھے مل نہیں رہا تھا۔ ہم عام زندگی میں طاقت، پیسہ، علم، شہرت کی وجہ سے تو لوگوں کے اندر، میں علامہ صاحب جواب دینا چاہیں، آپ دینا چاہیں، لوگوں کے اندر غرور، تکبر دیکھتے ہیں،
پر کچھ عبادت گزار لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو خود کو بہت افضل لوگوں سے بہت بڑا فیل کرتے ہیں اور فیل کرا بھی دیتے ہیں سامنے والے کو کہ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یا باقاعدہ آنکھوں سے ایسے دیکھا جاتا ہے کہ انہیں حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ سم واٹ ان کو صحیح کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے جس پہ تم چل رہے ہو، راستہ یہ ہے، یا ان کی مطلب اس کو آپ تھوڑا روشنی اس پہ ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مال کا تکبر ہے وہ چھوٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے، جو شہرت کا تکبر ہے وہ بھی چھوٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے، جو خوبصورتی کا حسن کا خوبصورت کا تکبر ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے عبادت کا تکبر. اپنے آپ کو یہ دیکھا سمجھنا کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں، میں اس سے زیادہ پرہیزگار ہوں، دوسرے کو کم تر دیکھنا، اس پہ بے شمار واقعات ہیں. تو دین کا تکبر اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کسی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں اس سے کیوں ملوں، یہ تو روزے بھی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کو کیا بندے کا عمل پسند آ جاتا ہے. وہ ہمیں ایک مشہور قصہ ہے نا کہ ایک زانیہ عورت تھی، تو مشہور تھا کہ بھئی وہ جہنمی ہے، مگر قیامت برپا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. کیا کیا کہ اس نے ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، ایک بلی تھی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا، تو اس کو ایک جانور کو اس کو رحم آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عدل. شیطان کو بھی دین کا تکبر تھا. جی میں آپ کو بتا دوں وہ بہت بڑا عابد تھا اور عرش معلیٰ پہ درس دیتا تھا فرشتوں کو. اس کو یہ دل میں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو جبھی تو آدم کو بنایا کہ اس کے دل میں یہ بڑائی آ گئی تھی کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں، اور میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا یہ میں تقریر کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، نیکی پھیلاتا ہوں. تو اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک معتصم باللہ ایک بادشاہ تھے، تو اس کو جو نا موت نے جھٹکا دیا، تو اس نے جملہ کہا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی ملک کو زوال نہیں آئے گا اس پہ رحم کھا جس کا ملک زائل ہونے والا ہے. تو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تکبر ان تکبر سے بہت بڑا گناہ بہت ہے. بڑا. جی ٹھیک ہے مولانا جی. اللہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. دیکھیے غرور اور تکبر اصل میں ایک نفسیاتی بیماری ہے. انسان جب اپنے اندر اپنی ذات کو حقیر سمجھتا ہے تو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی جی یہ ہر انسان کے اندر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر موجود اس بیماری سے لڑنے کے لیے انسان کو خبردار کیا کہ ہر صورت میں اپنے اندر کی اس کیفیت سے لڑو. قرآن کریم میں جا بجا اس طرح کی آیات ہیں اور احادیث نبوی میں بھی جا بجا ایسی احادیث موجود ہیں. یہ عبادتیں کیوں انسان پر فرض کی گئی ہیں؟ بہترین عبادت نماز ہے. جی نماز میں بہترین عبادت سجدہ ہے، صحیح. بہترین حصہ اس کا. سجدے میں کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، خاک پر. خاک سب سے پست چیز ہے تخلیق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. ابلیس کا خدا سے جو مناظرہ ہے وہ یہی ہے نا، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اس کو خاک سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے. والنار افضل من طین، اور آگ خاک سے افضل ہے. میں اس انسان سے افضل ہوں، میں اس کے سامنے کیوں سر جھکاؤں؟ صحیح بات ہے. یہ دلیل ہے کہ خاک سب سے کمتر چیز ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ بھی شیطان کی زبانی قرآن میں کر دیا. لیکن عبادات میں اسی خاک پر اپنی پیشانی رکھنا سب سے بہترین مقام ہے عبادات کے لحاظ سے. اس لیے ہمارے ہاں نماز میں کہا جاتا ہے ائمہ اطہار اور اہل البیت کی روایات میں کہ جب سجدہ کرو تو زمین پر کرو. زمین سے مراد
چٹائی نہیں ہے، زمین سے مراد کپڑا نہیں ہے، زمین سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، زمین سے مراد خاک ہے. خاک، کیوں؟ مٹی ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تذلل اور اپنی ذلت کی وہ اتھاہ گہرائی جہاں پر جا کر انسان اپنی مکمل نفی کرتا ہے، وہ سجدے کا مقام ہے. بالکل اچھا، بالکل بالکل. اب اگر کوئی شخص عبادت کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اسی لیے جو چیز اس کو اللہ کے سامنے سب سے کمتر بنانے کا سبب ہے، وہی چیز اس کو مخلوقات کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کا سبب بن گئی ہے. بالکل. اس لیے اس کی وہ نماز نہیں ہے. پھر بالکل جی. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد جا کر چور بازاری کرتا ہے، مہنگی چیزیں بیچتا ہے، دوسروں پر اپنی برتری جتانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی توہین اور تحقیر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہ صرف یہ کہ اس کو انسان نہ بنا سکی، بلکہ اس نماز نے اس کو فرعون بنایا. وہ عبادت نہیں ہے اصل میں، وہ نشہ ہے. اس لیے عبادت اور عادت میں آسمان زمین کا فرق ہے. عموماً ہمارے معاشرے کے اندر عبادات عادات ہیں، عبادت نہیں ہے. عبادت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کی اس کیفیت تک پہنچانے کا سبب ہے. جبکہ عادت ہو تو عادتاً انسان حج بھی کرتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں بھی دیتا ہے، اور قربانی کے ایام میں بہت بڑی رقم خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے اندر استکبار، اس کے اندر غرور، اس کے اندر دوسروں کی نسبت خود کو بڑا سمجھنے کا خیال، اور وہ بھی خیال باطل، یہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے روایات میں یہ ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ بدبو اس سے آئے گی جو علم رکھتا ہوگا اور اس علم کے باوجود اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق گزارنے کی بجائے اس نے یہ والی روش اختیار کی ہوگی. اب یہاں پر بریکٹس میں ایک جملہ مزید میں اضافہ کرنا چاہوں گا اس بحث سے ہٹ کر. بعض اوقات ہم عبادات اور فرائض کے حوالے سے تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں. وہ جو کوتاہی کرتے ہیں اس کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہ پڑھے تو اس کو چھوٹ دے دی جائے کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، اس کا دل صاف ہے تو اس کو جو ہے اللہ معاف کر دے گا. نہیں بھائی، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی آپ وہ چور دروازہ بھی نہ کھولیں. جی جی بالکل. جو فرائض ہیں ان فرائض پر عمل کریں. ان فرائض کی بجا آوری میں کئی بار کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کریم ہے، بخشے گا. لیکن آپ ساری عمر اللہ کی مخالفت کریں، اس کے فرائض کو قدموں تلے رون ڈالیں، اس کے بندوں پر ظلم کریں، اور آخر میں کہیں میری کوئی نہ کوئی نیکی وہاں پر کام آ جائے گی. نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، ورنہ جو ہے انبیاء نہ آتے، ورنہ قرآن نہ آتا، ورنہ تعلیمات نہ آتی. جی اچھا، میں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب سے اسی گفتگو کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اب غرور اور تکبر کا کانسیپٹ کافی حد تک لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ علم کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، دولت، بہت سی چیزوں کی وجہ سے تکبر اور یہ ہو سکتا ہے. اس کے برعکس مومن کا دل عاجزی اور انکساری سے بھرا ہونا چاہیے. ہم اپنے دل کو عاجزی اور انکساری سے کیسے بھر سکتے ہیں؟ اس غرور اور تکبر سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ سمجھ تو آ گیا غرور و تکبر کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس سے بچنے کی سب سے پہلی صورت تو وہی ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، اور حقوق العباد جو حقوق اللہ کے بعد اہمیت رکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ حق اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے اوپر سمجھا جائے کہ ان کا حق ہے، اور ان کے حق کو سمجھتے ہوئے ان کی ذات پر، ان کے اہل بیت پر درود شریف وغیرہ، سلام وغیرہ، اس کو پڑھتے رہنے کی عادت اختیار کی جائے. بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سب اس سے پناہ مانگتے تھے اور لوگوں کو بہت حقیر سمجھتا تھا. تو جب وہ مر گیا تو اسے کچرے میں ڈال دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جاؤ، جا کر اسے کچرے سے اٹھاؤ اور اسے جو ہے کفناؤ اور بڑے احترام سے دفناؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ تو پوری ملت نے ہماری مل کر، سارے بنی اسرائیل نے اسے اٹھا کر کچرے میں پھینکا ہے، اور اللہ یہ تو کیا فرما رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب وہ توریت پڑھتا تھا تو میرے محبوب کا ذکر آتا تھا،
سبحان اللہ. اور میرے محبوب کی اہل بیت کا وہاں ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کو پڑھ کر خوش ہوتا تھا، اور توریت کتاب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو چوم لیا کرتا تھا. مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند رہی، لہذا اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کر کے اسے کچرے سے اٹھاؤ اور احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. تو اسی طور پر یہ بات دیکھیے، تکبر سے بچنے کے لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنے سے سب سے اعلیٰ درجے پر، کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، امت کے مطلوب ہیں، دانائے غیوب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں. اور دیکھیں انہوں نے ہی ہمیں عاجزی اور انکساری بھی سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، میرے محبوب سے اور محبوب کے قرابت داروں سے محبت کرو. لیکن پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود عاجزی اور انکساری کو پسند فرمایا. تو اس اعتبار سے ہمیں بچنے کی یہ سب سے اہم صورت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے بڑی ذات وہی ہے جس نے ہمیں دین اسلام سکھایا، جس نے اللہ کا عرفان ہم تک پہنچایا. تو اس ذات سے محبت رکھنا عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کے مترادف ہوگا، اور ہم تکبر سے اور غرور سے انشاءاللہ تعالی بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، کیونکہ آپ کے اندر ایسی ایسی صفات عظیمہ اور ایسا آپ کا مقام ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، سجدے کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور تم اسی کو سجدہ کرو. تو جو ذات، دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، اگر کوئی آ کر ہماری دست بوسی کر لے، ہماری قدم بوسی کر لے، ہماری چپلوں کو سیدھا کر دے تو ہم تو خوش ہوں گے اور ہم تکبر اور غرور میں آ جائیں گے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صحابی رسول جو تمام صحابہ میں علماء کے طور پر مشہور تھے، بڑے عالم تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو فرمایا خبردار، ایسا سوچنا بھی نہیں، اپنے گمان سے بھی نکال دو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی معبود، وہی مسجود ہے. تو یہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں، اس عاجزی اور انکساری کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح ہم تکبر سے بچیں گے. ہمیشہ اپنے آپ کو مسکین سمجھا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میدان عرفات میں حج کے لیے آؤ، یوم العرفہ، تو مسکین بندوں کی طرح آؤ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی و انکساری کو اختیار کرنا چاہیے. اور ان کے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں. حالانکہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں حج کے موقع پہ حجر اسود کے قریب کتنا رش ہوتا ہے، لیکن جب حضرت امام زین العابدین اپنے حج کے موقع پر حجر اسود کی طرف بڑھے اور دوسری طرف سے عبد الملک بن مروان بڑھا، تو عبد الملک بن مروان کے آگے لوگوں نے رکاوٹیں کر دی، اس کو آگے نہیں جانے دیا یا اس کو آگے جانے کا موقع ہی نہیں ملا. امام زین العابدین کے لیے مجمع ہٹتا چلا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. عبد الملک بن مروان کہتا ہے یہ کون نوجوان ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امام علی مقام امام حسین کے لخت جگر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، سید سجاد ہیں. تو اس نے کہا کہ ان کو اس طرح کا موقع کس نے دیا ہے کہ مجھ سے پہلے نکل کر یہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں؟ تو اس وقت ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ حجر اسود خود اپنے مقام سے باہر نکلا اور انسانی آواز میں بولا کہ اے عبد الملک بن مروان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا بڑا منصب ہے، تو خلیفہ ہے بنو امیہ کا، تو تیرے لیے لوگ جگہ چھوڑ دیں گے؟ یاد رکھ کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مجھے بوسہ دے. ہاں یہ اس قابل ہیں کہ یہ مجھے بوسہ دیں اور میں خود ان کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھیے یہ مسکینی جو ہے، عاجزی جو ہے، یہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے حق میں گواہی دیتی ہیں. حجر اسود تو اللہ کی نشانی ہے, جنت سے لایا ہوا پتھر ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے امام زین العابدین کی عاجزی اور ان کی انکساری کی وجہ سے ان کی بزرگی کا اعتراف کیا, اور ایک وقت کے حاکم کے سامنے کلمہ حق اس نے بیان کیا. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ علماء کرام سے آج کی جنریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی نصیحت ان کے لیے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے لوگ ویڈیوز ڈالتے ہیں جو کہ شاید کہیں نہ کہیں غرور اور تکبر پھیلانے کا کام کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے ابھی کچھ منٹ ہیں کہ آپ ہماری آج کی نوجوان نسل کو سبق دیں کہ غرور اور تکبر سے کیسے بچیں. دیکھیے, پہلی چیز غرور کو پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا. یہ بیماری ہے, یہ کوئی فخر کا سبب نہیں ہے, یہ بیماری ہے. اگر انسان کو یہ پتا چلے کہ شوگر بیماری ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, بالکل ایسے ہی. اس کے نشے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اگر اس کو پتا چلے کہ یہ شراب ایک مضر چیز ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. غرور بیماری ہے. اس بیماری کا علاج استغفار ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں زیرو سمجھ کر آئے اور اللہ سے کہے کہ خدایا میں کچھ نہیں ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھے معاف کر دے. دوسری بات, انسان اپنے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے اور وہ اس کے اندر کی خصوصیات ہیں, حیوانی خصوصیات. پہلے میں کسی پروگرام میں جی آپ نے بالکل بتایا. اب اس کو توڑنے کا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے. عاجزی کیسے آئے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے تو اس بچے کو, چونکہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے, آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے یہ بچہ مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں بہت بہتر ہے, اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں. اگر کوئی آپ کا بڑا ہے, اس بڑے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ خدا کی بارگاہ میں یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زیادہ عمر گزاری ہے, زیادہ نیکیاں کی ہیں اور میں نے کم نیکیاں کی ہیں, لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے. یہ احساس, یہ تصور بنی نوع انسان کے لیے. دوسری بات, دوسروں کے لیے ہمیشہ مثبت سوچنا, منفی نہیں. چونکہ آپ مثبت سوچیں گے تو آپ کی مثبت انرجی تقسیم ہوگی دوسرے لوگوں کے درمیان. منفی سوچیں گے تو یقین جانیں دوسروں میں وہی منفی انرجی تقسیم ہوگی اور دوسرے کبھی بھی آپ کے بارے میں مثبت نہیں سوچ سکتے. یہ جان لیں کہ آپ جس طرح دوسروں کے بارے میں سوچیں گے دوسروں کے ذہنوں میں ویسی ہی سوچ آپ کے بارے میں پیدا ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. تیسری چیز, بس ایک ہی جملہ میں عرض کروں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے عاجزی اور ان کے جوتے سیدھے کرنا سیکھیں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. اگر یہ کام آپ نے اپنے آپ سے لڑ کر کیا تو یقین جانے غرور اور تکبر کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی. بالکل بہت صحیح. شکریہ. بہت بہت شکریہ علماء کرام کا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ.